वालेकुम, मैं हूं नासिर जमाल। द न्यूज़ 66 में खुश आमदीद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें। पाकिस्तान काफ़ी हद तक काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहा है और काफ़ी लोग जो हैं वो कोरोना की सियासत से निकल नहीं रहे। कोरोना पे जो सियासत हो रही है, सिंध अपनी सियासत कर रही है, वफाक अपनी सियासत कर रही है, JUI अपनी कर रही है, PMLN अपनी कर रही है। हर बंदा लगा हुआ है सियासत पे, लेकिन काफ़ी हद तक पाकिस्तान को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वो अंदरूनी तौर पे भी और बैरूनी तौर पे भी। जैसा कि आप जानते हैं कि CPEC की वजह से अमेरिका जो है वो काफ़ी हद तक परेशान है और वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो और इसमें इंडिया जो है वो उनका चौकीदार है। वो ऐसा ही है, मैं कुत्ता तो नहीं कह सकता जो बाहर चौकीदार कहना मुनासिब होगा, जो कि बाहर गेट पे खड़ा किया होता है। तो बहरहाल ये यहाँ पे एशिया साइड पे चौकीदार जो है वो इंडिया, कुत्ता ज़रा नामुनासिब होगा लेकिन चौकीदार मैं कह सकता हूँ कि ये एशिया साइड पे यहाँ पे इंडिया को रखा हुआ है और इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल खड़ा कर रहा है। अंदरूनी तौर पे भी पाकिस्तान के अंदर जो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं और यानी हमारे पार्लियामेंट में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ देरीनिया तौर पे कर रहे हैं, कुछ गैर दानिस्ता तौर पे कर रहे हैं। तो बहरहाल कुछ पार्लियामेंटेरियन भी हैं, लेकिन हमारे ज़्यादातर जो हैं कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो कि उनको सपोर्ट कर रही हैं और उनके कहने पे और उनकी पैरोल पे हैं और जिनको अभी जो है 2 हफ्ते पहले बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ़ंडिंग हुई है, जिसमें PTM भी है। 2-2.5 हफ्ते पहले उनको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ़ंडिंग हुई है। तो उसमें ये है कि आप 2-2.5 हफ्ते पहले से ले के आइंदा 2 महीने तक इनकी आप स्पीड को देखेंगे। आप ज़रूर चेक करें इनकी स्पीड को कि ये किस स्पीड से जा रहे हैं। अभी इन्होंने वज़ीरिस्तान में 6 हमारे फ़ौजियों को शहीद किया है। तो ये वही दहशतगर्द हैं जो कि हम अपने ही कहते हैं इनको, लेकिन कहना नहीं चाहिए। ये हमारे अपने हरगिज़ नहीं हैं। अगर हमारे अपनों का खून ये बहाते हैं तो ये हमारे अपने नहीं हैं, ये इंडिया के ही अपने हैं। तो जो इंडिया के अपने हैं वो हमारे तो अपने ना हुए। तो बहरहाल ये चीज़ है कि कुछ तंजीमें इस तरह हैं, जैसे सिंध में अभी 3 तंजीमें सरोबार रही थी और पाकिस्तान की एजेंसी ने उनको ISI ने उनको कलअदम करार देने के लिए एक समरी पेश की है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इस पे काम हो जाएगा। तो जिस तरह ये 3 है, बलूचिस्तान में एक और है जो कि बहुत पुराना है, लिबरेशन उनका जो है बलोच लिबरेशन जो है वो तो बहुत पुराना है, लेकिन वो भी काफ़ी हद तक तेज़ी से सरगर्म हो गया है। तो बहरहाल इंडियन जो मीडिया है उन्होंने एक और शोशा छोड़ दिया है और वो कहते हैं कि जो मौसम का हाल वो बताते हैं, जैसे हम पाकिस्तान में बताते हैं मौसम का हाल, तो पाकिस्तान की कंप्लीट वो बताते हैं। तो उन्होंने पहले प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं कि हमने इंडियन जो हमारा इंडिया है, तो हमारे इंडिया में गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुज़फ़्फ़राबाद भी आता है, क्योंकि ये हमारा ही इलाका था। इन्होंने हमसे छीना है, तो हम जो है दोबारा इनसे वापस छीनेंगे, बज़ोरे शमशीर हम इनसे लेंगे और चाहे इसके लिए हमें हमला करना पड़े, इनसे कब्ज़ा करना पड़े, हम कब्ज़ा करेंगे। और बाकायदा यानी हर 1 घंटे बाद अगर आप TV ऑन करते हैं तो यही जंग की बात होती है। तो बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ रही है इंडिया में, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को की कंपेन हो रही है कि जंग हो जाए। और ये वो बात है कि इमरान खान ने कहा था कि ये अपने ही ख़ुद ही कोई चाल चलेंगे और पाकिस्तान का नाम लेंगे और इस तरह कोई, जैसे अभी इन्होंने कोई 5 मकामात पे
کشمیریوں کو لا کے انہوں نے شہید کرنا تھا اور پھر پاکستان کا نام لینا تھا کہ یہ پاکستان سے گھسپیٹھیے آ رہے تھے اور ہم نے ان کو مار دیا ہے، یہ دہشت گرد تھے اور ہم نے ان کو مار دیا ہے۔ تو وہ پاکستان نے ناکام کر دیے بہرحال LOC پہ۔ تو اس طرح کے حرکات جو ہیں وہ انڈیا کرنے میں بہت زیادہ پیش ہے، اور کافی حد تک جو ہے اس چیز کو وہ مطلب لوگوں کے ذہن بنا رہا ہے، انڈین کے ذہن بنا رہا ہے کہ ہم نے جنگ لڑنا ہی ہے، تو اس چیز کی کمپین کر رہے ہیں۔ اور عرب ممالک جو ہیں وہ انڈیا کے بہت زیادہ خلاف ہو رہے ہیں، ان کی بہت زیادہ جو ورلڈ وائز میڈیا ہے اس میں بہت زیادہ ان کی بے عزتی ہو رہی ہے، اور اس بے عزتی کی اس خفت کو مٹانے کے لیے، اس بے عزتی کو سے بچنے کے لیے وہ ایسے کوئی کام کریں گے کہ ان کا جو ڈائیورژن ہوتا ہے، ایک خیال ہوتا ہے، یعنی آپ کوئی کام کرتے ہیں اور اس کو توجہ ہٹانے کے لیے، توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ ضرور ایسا کوئی کام کریں گے، جنگ کی صورت میں ہو یا کوئی بھی ایسا کوئی کام ہو، تو وہ اس چیز سے کسی قسم کا بھی ہم ان سے توقع کر سکتے ہیں۔ بہرحال ان کے چینلز کو آپ دیکھیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم گھس کے ماریں گے، اور جس طرح پچھلی بار مارا تھا تو پچھلی بار تو ڈرامہ کیا تھا، اور جو آپ کا جہاز واقعی آ گیا تھا تو وہ ایک چائے کے کپ جو ہے وہ پی کے، تو ایک چائے کا کپ پی کے پاکستان نے واپس کر دیا تھا۔ تو باقی جو ہے بالی ووڈ میں آتے ہوتے ہیں، ان کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن جو ریئل میں آ گئے تھے تو وہ تو MiG-21 دے کے اور چائے کا کپ پی کے تو چلے گئے تھے۔ تو بہرحال ان کے میڈیا پہ یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم نے بدلہ لینا ہے اور ہم نے گلگت بلتستان بھی لینا ہے واپس۔ یہ ان کے ذہن میں ہے کہ یہ ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ انہوں نے مظفر آباد بھی لینا ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ امریکہ کروا رہا ہے، اس کو یہ خوشنودی میں کر رہا ہے، کیونکہ CPEC کو روکنے کے لیے امریکہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ جو ہے کتنا خائف ہے چائنا سے۔ ابھی انہوں نے ایک یہ کرونا کا جو شوشہ چھوڑ رہے ہیں کہ یہ چائنا وائرس ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو ان چیزوں کو اور ساتھ CPEC کے روکنے کے لیے، پاکستان پہ پریشر ڈالنے کے لیے انڈیا کی طرف سے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دونوں خدشات کا بہت زیادہ دونوں مسائل کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ PMLN نے کہا ہے کہ نیب کے بالکل ختم کر دیں، اور اس میں ترمیم نہیں کرنی، ان کے چیئرمین کو جو ہے ہٹانا نہیں ہے بلکہ نیب کو ہی ختم کر دیں۔ تو میرے خیال میں FIA کو بھی ختم کر دیں، نیب کو بھی ختم کر دیں، اور ایسے ادارے جو ان چوروں سے پوچھے کہ پیسہ کہاں خرچ کیا ہے اور کیسے تم لوگوں نے چوری کی ہے، ان سب اداروں کو ختم کر دیں، کیونکہ اگر یہ ادارے رہیں گے تو پھر یہ تو ان سے پوچھیں گے۔ تو PMLN کی پریس کانفرنس ہوئی ہے آج، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نیب کو ختم کر دیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ سندھ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق جو ہے وہ ہمیں پیسے نہیں دے رہا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وفاق فیل ہی رہے، وفاق کام نہیں کر سکتا، وزیر اعظم گھر جائے۔ تو مطلب جو پیسے دیے ہوئے ہیں تو اس کی تو ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا تھا، بلکہ میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو عدالت کہہ رہی ہے کہ جو عدالت نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ پیسہ آپ نے کہاں خرچ کیا ہے، تو PPP کے کوئی وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے رات کو 4 بجے سے 7 بجے تک ہم صدقہ یہ جو امدادی سامان ہے ہم تقسیم کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو جو ہے خلفائے راشدین کے دور کو یہ زندہ کر رہے ہیں۔ ان چوروں کا میں ویسے دکھا دیتا ہوں آپ کو، پھر آپ خود ہی چور میں نے کچھ جلدی کہہ دیے، تو بہرحال آپ خود ہی اندازہ پھر لگا لیں کہ یہ لوگ کس وقت اور کن کو یہ امداد دیتے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔
تو یہ چیز ہے کہ وہاں پہ بھی میرے خیال میں جس طرح پٹواری ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ایک پٹواری تھا جس نے کہا ہے کہ عوام کو ہم نے دیا ہے، تو اس کو دکھا رہے ہیں کہ یہ عوام میرے خیال میں اگر ویڈیو میں سامنے یہ ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہو جائے، آپ کو صاف پتہ چل جائے گا، یہ تقریباً 200-250 کے قریب بڑے بیگ جو ہوتے ہیں یہ سامنے پڑے ہوئے ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں۔ تو عدلیہ پوچھ رہی تھی، سپریم کورٹ پوچھ رہا تھا کہ آپ نے مطلب یہ کہاں دیا ہے، ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس، تو ثبوت تو مل گیا ہے کہ یہ کہاں دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بڑے بڑے اسٹوروں میں انہوں نے بیچ دی ہے۔ تو یہ سے ان کا حالات ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ توقع کرتے ہیں عوام سے کہ وہ ان کی عزت کرے۔ تو میرے خیال میں جو زلزلہ زدگان کے پیسے کھائے، جو کرونا کے جیسی بیماری کے حالات میں غریب عوام کے پیسے چوری کرے، اور چوری امداد جو ہے وہ چوری کر کے، اور پھر جو ہے ابوبکر صدیق اور عمر فاروق جیسے اخلاق اور وہ دکھائیں، تو ایسے میں میرے خیال میں ہمارا ذہن کا یہ مانے گا نہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، آپ خود ہی سوچیں کہ یہ ہمارے رہنما ہیں اور یہی ہمارے سیاستدان ہیں، ان پہ اب بندہ کس طرح بھروسہ کرے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔